میرا اللہ کا فضل و کرم ہوا، یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، کرنے والا بنایا، توحید والا بنایا، رسالت والا بنایا اور دعوت لینے والا بھی بنایا اور دینے والا بھی بنایا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اللہ ہی کی چاہت سے اس کائنات میں نظام چلتے ہیں، بدلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی عروج، کہیں زوال، کہیں پستی، کہیں بلندی، کہیں نشے، کہیں فراز۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے جو اس طرح سے چل رہا ہے۔ یہ زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ زمین جب دوڑ بھی رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہی نہیں۔ اگر ذرا سا 1 سیکنڈ کے 1000 کروڑ حصہ کر دیا جائے تو اس کے برابر بھی ہمیں اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو ہم ڈگمگا جائے، گھر گر جائے، بازار ختم ہو جائے، نظام بھی چینج ہو جائے۔ لیکن یہ نظام بالکل ایسے چل رہا ہے۔ یہ سورج 1 سیکنڈ میں کتنا آگ پھینکتا ہے اور کتنی تپش ہوتی ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے اس کے اندر۔ میں آپ کو ایک اندازے کے طور پہ مثلاً ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ ایٹم بم، آپ جانتے ہیں ایٹم بم، اگر ایک ایٹم بم کو پھوڑ دیا جائے تو سب کچھ ختم، اس میں کچھ نہ اگے نہ کچھ ہو۔ تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی آگ، جتنی تپش، جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، سورج اتنی آگ ارب سال سے ہمیشہ ہر وقت ہر سیکنڈ میں اتنا آگ کو پھینکتا رہتا ہے۔ بتاؤ یہ اللہ کی قدرت تو نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ ہی کی تو قدرت ہے، یہ تو اس کا ہی تو نظام ہے۔ اس کے نظام کے خلاف ہم چلیں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں نے کچھ تمہید کے طور پہ میں نے کچھ کہا ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ ان کو ذہن نشین کر لیں، اپنے سر آنکھوں پر ان ساری باتوں کو رکھیں۔ اور تو اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، کوئی منزل ہے ہمارا۔ ہم کوئی بے منزل انسان نہیں ہے، ہم بے مقصد انسان پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم مقصد لے کے آئے ہیں۔ جیسا کہ ہم اگر کوئی کماتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کی کوئی چاہت ہوتی ہے، اس کو کوئی ارادہ ہوتا ہے، اس کو کوئی نظام ہوتا ہے، تبھی تو وہ کام کرتا ہے۔ میرا اللہ ہی مجھے جب پیدا کیا تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی نظام ہے، اس کا کوئی ارادہ ہے، اس کا کوئی حکمت ہے، کوئی مشیت ہے، تبھی تو ہم دنیا میں آئے ہیں نا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں آئے ہو تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ علم یکن هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ نے کہا کہ او ظالموں، بدماشوں، سنو، اور سے سنو، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، زیرو بٹا زیرو تھے، تم زیرو کے زیرو تھے۔ میں نے چاہا کہ مجھے بھی کوئی لوگ پہچانے، مجھے بھی جانے، میری قدرت کو، میری طاقت کو، میری وجاہت کو، میرے نظام کو اور میرے عرش کو، لوح کو، قلم کو، کرسی کو، یہ جانے تو میں نے تمہیں وجود بخشا۔ علم یکن نطفۃ، اور سے سننا، علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ میں نے ہی تمہیں مٹی سے بنایا، نطفے سے بنایا، غذا سے بنایا، لوتھڑا سے بنایا، میں نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ اب جب میں نے تمہیں بنایا ہے تو اب
فرما برداری کس کی ہونی چاہیے؟ انسان کی یا پیسہ کی یا دولت کی یا شہرت کی یا عزت کی یا وجاہت کی یا اقتدار کی یا ملک و مال کی یا اولاد کی یا بیوی کی یا بچوں کی یہ خاندان والوں کی کس کی ہونی چاہیے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں سوال کر رہا ہوں، جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ تم جواب نہیں دو گے تم پکڑے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، تم گھسیٹے جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ بتاؤ کیوں میں نے تمہیں بنایا ہے؟ کیوں تم اس دنیا میں آئے ہو؟ کس لیے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اس ساری کائنات کے اندر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نیوٹن کے پاس کوئی جواب نہیں، اسٹیفن ہاکنگ کے پاس کوئی جواب نہیں، عبدالسلام پاکستان کے اور امریکہ کے سائنسدان کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کہ ہم کس تحت سے پیدا ہوئے ہیں، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے مٹیارے کے اندر، اس بلھیا قوم کے برادری کے اندر۔ بتاؤ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم ایسے ہی آ گئے ہیں؟ نہیں نہیں، میرا اللہ کا جواب سنو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یہ بس سمجھنا کہ میں نے تمہیں یوں بھیج دیا ہے، تم پیسوں کے پیچھے پڑے رہو، تم دولت کے پیچھے پڑے رہو، تم وجاہت کے پیچھے پڑے رہو، یہ نہیں، ہرگز بالکل نہیں، ایبسولوٹلی نوٹ۔ اپنی ذہنوں سے یہ بات کو ہٹا دو کہ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور تو اور فرما برداری کے اندر ہماری زندگی گزرے۔ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں اللہ نے ہماری جو یہ آنکھ ہے، دو آنکھ ہے، غور سے سنو، یہ دو آنکھ ہے، اس میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ ایک بلب کا تار ہٹ جائے تو چشمہ لگ جائے۔ بتاؤ اللہ نے بجلی کاٹی، تار کو کاٹا، یہ روشنی ختم ہوئی؟ نہیں نا۔ بل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو، ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ 26 کروڑ بلب کا کوئی تو موسم بنتا ہے نا میرے بھائی، ایسے ہی اللہ 26 کروڑ بلب دے دیا ہم کو۔ اس کان کے اندر، ایک کان کے اندر 2 لاکھ ٹیلی فون ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، تو اس کا بل کیا ہے؟ 250 کے ریچارج کرا لیتے ہیں تو بس ایک مہینے چلتا ہے، اس کا بھی کوئی ریچارج تو ہوگا؟ ہاں، 2 لاکھ ٹیلی فون، اس کے اندر 10 لاکھ بال ہے، اندر چھوٹی سی ایک تالاب ہے۔ جو ہی میں بات کرتا ہوں تو میری بات فوراً سنائی دیتا ہے اور فوراً آپ واپس کر دیتے ہو۔ وہ بال آپس میں رگڑ کر کھاتے ہیں تو بجلی پیدا کرتے ہیں، اور میری بات بولنا آپ کی سننا میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کا بل کون دے گا؟ کوئی ہے مٹیاری میں، کوئی ہے کلیا والا کہ یہ بل ادا کرے؟ ایک کام مجھ سے گانا نہ سننا، غیبت نہ سننا، کسی کی برائی نہ سننا۔ یہ زبان و لسان و شفتین و ہدیناہم نجدین، یہ زبان دیا ہے میرا اللہ نے۔ کس لیے دیا ہے؟ لوگ گالی دیں، لوگوں کی برائی کریں، اس لیے دیا ہے؟ نہیں نا۔ ووٹ کس لیے دیے؟ بس چلاتے رہنے کے لیے، لوگوں کی غیبت، اس کی برائی، اس لیے نہیں۔ یہ زبان، یہ ہوٹ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ جسم، یہ جسامت، یہ صحت، یہ جوانی، یہ دولت، یہ پیسہ کس لیے؟ کس لیے؟ بتاؤ کس لیے؟ ایسے ہی تھوڑی سی کسی کو کوئی کچھ دے دیتا ہے، مطلب سے دیتا ہے جی، مطلب سے دیتا ہے، تو مطلب تو کچھ بنتا ہے نا، بنتا ہے نا۔ تو میرے بھائیو، میرا اللہ کل قیامت کے دن ہر ایک سے، ہر ایک کے بارے میں ہر چیز پوچھے گا۔ بتاؤ اوہو کم لبستم، پٹیاری والا، اس میں سے پروا والا، کم لبستم فی الارض
عدد السنین، بتاؤ بوڑھے بچے نوجوان عورتیں سب سنو اور بتاؤ کہ دنیا میں کتنا دن رہ کے آئے تھے جی؟ یہ لوگ کہیں گے کہ جو جہنمی ہوں گے وہ بھی کہیں گے، جو جنتی بھی ہوں گے دونوں کہیں گے، میں پہلے جہنمی کا بتا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے اللہ میاں ہمارا اللہ کہا ہے کہ ہمیں یہاں ایک دن یا آدھو دن میں دنیا میں رہ گئے ہیں سب، ہمارا اتنا ذہن چاہے اتنا خیال چاہے۔ اللہ کہتے بئس ما اتجرت فی یوم او بعد یوم، ارے بدبخت، ارے کمبخت، ارے نالائق، بس یا ایک دن آدھو دن خاطر، یا ایک دن آدھو دن خاطر غضبی و سخطی و نار جہنم، ہمارا غصہ خرید لے لے، ہمارا غضب و غصہ خرید لے لے اور جہنم آگا خرید لے لے، اوہو خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اب معافی کوئی نہیں، چلے جاؤ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بتاؤ یہ ناکامی ہے، اصل ناکامی ہے۔ دنیا میں ہم ناکام ہو جائے تو کچھ نہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں، لیکن آخرت کی ناکامی بڑی گاڑی کا سودا ہے میرے بھائیوں، بڑی گاڑی کا سودا ہے۔ اس لیے اپنی دنیا کو ایسے بناؤ کہ آخرت کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ پھر میرا اللہ کہے گا جہنمیوں سے، اوہو تو نے نمازیں چھوڑی، تو نے روزہ کو چھوڑا، زکوٰۃ کا منکر بنا، حج کا انکار کیا، تبلیغ والے جاتے تھے تمہارے گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر، دروازوں کے اندر، کہتے تھے کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے، گیا ہے باہر، آئیں گے تو ملاقات کیجیے گا۔ ابھی تو ہے کوئی چھٹی کوئی نہیں بھیا، ہمارے پاس تو کہا ہے نا کہ ہمارا کام بہت ہے، اور ہمیں پٹوا ہے، دھان ہوا ہے، چاول ہوا ہے، گیہوں ہے، بادام ہے، جواری ہے، مصری ہے، چکنا ہے، سب کھیتوں میں لگا دیے ہیں، ہم کو فرصت نہ ہی ہے بھیا، اب جا ہم کو لائے ہے نا۔ اوہو اسے کہیں کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ بہانے کرنے والے کتنا دن رہ کے آئے تھے مٹیاری میں؟ کہیں گے اللہ میاں ہم نے اللہ کہا کہ کتنا دنیا میں اور بعد ایک دن آدھو دن ایک رہا سے کون بڑی بات چکے؟ اچھا ایک دن آدھو دن اتنا سمجھے نہیں بولا تو ایک آدھو دن محمد ملتا تو بس کچھ کرا لیکن آخر تو بنی گلو دن اللہ تعالیٰ کہتے کی ورحمتی وکرامتی وجنتی۔ دیکھیں عمل فرما بردار اگر دے تُنے تو صحیح اکرام پتا رہے کہ آدھا دن میں پڑی گزاری لبنی آخر تک جنت چھکے ہمیشہ ہمیشہ زندگی چھکے۔ اللہ کہتے چلے جاؤ آدھا میرے رحمت کے اندر، آدھا میں مہمان، میں میزبان، تم مہمان، میری جنت کے اندر آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے میں تمہیں پلاؤں گا، میں میزبان بنوں گا، تم مہمان رہو گے۔ اللہ جس کا میزبان ہوگا کس چیز کی کمی ہوگی بھیا؟ کوئی کمی ہوگی نہیں نا۔ اللہ بہت کرم والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیو آج سے یہ نیت کرو، یہ توبہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ کی چاہت کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میں ان سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھو نافرمانی میں ہلاکت کی سوا کچھ نہیں، اور فرما برداری میں کامیابی کی سوا ہے ہی کچھ نہیں، بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس زندگی سے نکلو اور توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ جو انسان اگر توبہ کرتا ہے میرا اللہ کہتا میں ہی تو غفور الرحیم ہوں، میں ہی تو معاف کرنے والا ہوں، میرے تو ہے کوئی جو معاف کر دے کسی کو نہیں نا۔ ایک بادشاہ تھا کفل، بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ ہر رات کو نئی نئی لڑکی کو لاتا تھا اور رات گزارتا تھا، ہر رات بہت پیسہ تھا، بڑے مالدار تھے، وہ ہر روز لاتا تھا۔ ایک دن غریب لڑکی آئی، 7 دینار میں اس کو لایا تھا، تو وہ لڑکی رونے بیٹھ گئی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کفل میں کوئی فحاشی لڑکی نہیں، میں غربت کی وجہ سے یہاں آیا، مجھے چسکا نہیں،
غیرت مند لڑکی، غیرت مند ماں کی بیٹی ہوں میں، زبردستی تو نہیں آئی ہوں، مجبوری میں کھینچ کے رہ لایا، یہ زنا کرنے کا کوئی تو کفل کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا. انہوں نے کہا بہن 60 دینار تو لے کے جا اور کچھ پیسے دیے. آج کے حساب سے 50-60 لاکھ بنتے تھے، کرنسی کے حساب 50-60 لاکھ بنتے ہوں گے. تو وہ بھی پیسہ باقی بھی پیسہ دے کر اس کو گھر تک محفوظ بھیجا. اور جو یہ لڑکی راستے میں ہی تھی کہ کفل کا موت ہو گیا، کفل کا موت ہو گیا، کفل مر گیا. اور سب کو پتا تھا کہ کفل بڑے ظالم انسان ہے، بدکار ہے یہ. آپ یہ جو مرا ہے اس کو کوئی کنھا دینے آتا، اس کو جنازہ، اس کو نماز پڑھتا جنازے کا نہیں پڑھتا، تو اللہ نے اس کے دیوار کے اوپر نورانی سطر کے اندر لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. اس لیے لکھا تھا کہ اللہ نے اے لوگو میں نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھو. توبہ کی. آج ہم بھی توبہ کریں، دل سے توبہ کریں میرے بھائیو، دل سے توبہ کریں، دل سے توبہ کریں. یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نافرمانی کے اندر نہیں جائیں گے. نہیں جاؤ گے نا؟ توبہ کر دو نا سچی اور پکی. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے توبہ پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.